اچھا لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا مشال صاحبہ، یہ تو آپ نے بات کر لی، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب تو پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں اور سابق چیف ایگزیکٹو ہیں. کوٹ ان کوٹ جو خبر لگی ہے آج ان کے نام سے، وہ کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے، حکومتوں، ناٹ حکومت، حکومتوں، وفاق اور صوبائی حکومت، اور وہ کمان میں رہے ہیں ظاہر صوبائی حکومت کے پاس ٹھوس شواہد ہیں. تو ٹھیک ہے، فی الحال گورنمنٹ تو نان سیریس ہے، آپ کا چھوڑیں. گنڈاپور صاحب سے ہی سہیل آفریدی صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ یار مجھے شواہد بتاؤ کہ کیا ہے یار یہ میری ریاست یہ کلیم کر رہے ہیں. یہ تو کرنا چاہیے نا، کیونکہ وہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں گنڈاپور صاحب گنڈاپور صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو گنڈاپور صاحب بھی اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی، انہوں نے کافی میٹنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں، ان کو سیکیورٹی بریفنگ دی گئی ہے، تو وہ ایک بیٹر پوزیشن میں ہے کہ اس پہ کمنٹ کریں. سہیل صاحب کم از کم گنڈاپور صاحب تو لے لیں شواہد نا جی. بادامی صاحب مجھے کمپلیٹ کریں. جی جی پلیز. ابھی تک ایپکس کی ایک بھی میٹنگ کال نہیں کی گئی ہے، ایک بھی میٹنگ جب سے نیا وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے. ابھی تک ایک بھی سیکیورٹی بریفنگ نہیں ہوئی ہے. ابھی تک جب ہم اتنے سنگین صورتحال میں، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیو اسٹریٹجکلی کیا پوزیشن ہے، عالمی کیا پوزیشن ہے، ملک کے اندر کی کیا صورتحال ہے، اس میں یہ چیزیں کرنا بنتا نہیں ہے. سب سے پہلے پاکستان ہے اور سب سے پہلے ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے. تو میں بٹ یو ہیو آل، یہ تو آپ کی تنقید آ گئی، بالکل صحیح آ گیا، آپ کا پوائنٹ نوٹڈ ہو گیا. لیکن یہ علی امین صاحب کے اس بیان پہ تو اب تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا نا کہ ثبوت ہے، چونکہ آپ کا اپنا سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ ثبوت ہے، جو خود وزیر اعلیٰ رہا ہے. بادامی صاحب میں نے سٹارٹنگ میں ہی بات کی کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ دہشت گردی نہیں ہے. نہیں، آپ کو اس پر ابہام ہے نا کہ ثبوت ہے یا نہیں ہے، تو آپ کا سابق سی ایم کہہ رہا ہے ثبوت ہے. میں نے جو کہا نا کہ ہمیں دہشت گردی سے نمٹنے کے طریقہ کار پہ اعتراض ہے، ہمیں اس چیز پہ اعتراض ہے کہ آپ نے جو پالیسی بنائی ہوئی ہے یا جو آپ کی ماضی کی پالیسیاں تھی، آپ اس کو چیک کریں. یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ ہم نے جو بھی پالیسیاں بنائی ہیں، بعد میں ریاست نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ جی وہ پالیسیاں غلط تھی. تو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس آگ میں جلس رہے ہیں، کہ آپ ایک دیر پا پالیسی بنائیں جس میں ہماری خیبر پختونخوا کی عوام کا نقصان کم سے کم ترین ہو، ہمارے لوگ شہید. ٹھیک ہے، آخری سوال آپ سے، اور ایک آخری اختیار سب سے پہلے آپ بتا دیجیے مشال صاحبہ، یہ جو ایک مراسلہ سرکولیٹ کر رہا ہے جو کہ آفیشیل ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا، کہ وادی تیرہ میں جو آپریشن ہوا اس کے جو ڈی پاپولیشن ہوئی اس کے لیے 4 ارب روپیہ مختص کیا صوبائی حکومت نے، اور یہ جنوری کا ہے. تو اس کا مطلب تو یعنی گورنمنٹ ان اے وے تو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جو آپریشن سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے، یا کیا ہے اس مراسلے کا مطلب؟ دیکھیں جی، ہاں یہ ایک ہوا ہے کیبنٹ منٹس ہے. اس سے پہلے بھی میں نے مالک صاحب کے شو پہ بتایا تھا، اختیار صاحب کے سامنے، کہ ہم نے باجوڑ میں بھی 4.5 ارب روپے لگایا تھا لوگوں کے ڈسپلیسمنٹ میں. جو پیسہ لگا تھا جب لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا تھا باجوڑ کے کچھ علاقوں میں جہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، سیم تیرا میں بھی ہو رہا ہے. اب دیکھیں، آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کو در بدر نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ جب وہاں سے ان کو نکالا جا رہا ہے، ہماری مرضی کے بغیر نکالا جا رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اپنے لوگوں کو آسمان تلے بے یار و مددگار چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے، میں ذرا فائنل ٹھیک ہے اختیار صاحب آپ فائنل ورڈ بتا دیجیے، اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. آخری 1.5 منٹ ہے، اور باقی بتا دیں جاتے جاتے. اس ہفتے پہ ہم امید کریں کہ ایک پنگا تو ختم ہوگا جو لیڈر اپوزیشن کا ہے، یہ ناصر عباس صاحب اور اچکزئی صاحب بن جائیں گے نا ریسپیکٹو ہاؤس کے اپوزیشن لیڈر. سر بادامی صاحب مجھے 1 منٹ دے دیں. اچھا ایک فائنل کامنٹ لے لوں اختیار صاحب، صرف 1 منٹ دے دیں. کہ جو ہو جائے گا ٹوٹل تو 1 منٹ رہ گیا میڈم. اب آپ اکیلے سولو شو میں آ جائیں گے. پھر بات ایسی ہے کہ اکیلے اس طرح نہیں ہوتا، یہاں پہ ہر پارٹی کا. آپ کمپلیٹ تو کریں جلدی تاکہ ٹائم بچا تو ان کو دے. میں بتاؤں کہ اچکزئی صاحب جو ہے ہی از ان ا فکس. مجھے یہ بتائیے سر، آپ بتائیں نا، آپ ان کو بننے دیں گے اپوزیشن لیڈر یا نہیں؟ باقی وہ اپنے مسائل خود نمٹا لیں گے. از ان ا فکس اور ناٹ، لیو اٹ ٹو ہم اینڈ ہز پارٹی. میرے خیال میں وہ اسپیکر اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ڈومین ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں، اول اگر وہ بن جائیں تو وہ کتنی دیر کے لیے رہیں گے یہ بھی ایک سوال ہے. آپ تو بننے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے نا، باقی وہ 1.5 منٹ کے لیے رہے جو بھی ہو. عمران خان صاحب، میرا اچکزئی صاحب سے یہ سوال تھا کہ عمران خان تو کسی باجوہ اور کسی فیض کی تلاش میں ہے. جس دن ان کو کوئی باجوہ یا فیض مل جائے گا اس دن اچکزئی صاحب کہاں کھڑے؟ میرا آپ سے سوال ہے اچکزئی صاحب سے متعلق، آپ آگے اچکزئی صاحب سے سوال کر رہے ہیں. آپ بتائیں نا، آپ بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے؟ آپ کے سوال کے ساتھ
آپ کے سوال کے ساتھ میرا سوال جو ہے یہ جڑا ہوا اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اپنی جماعت میں کچھ معاملات ایسے تھے جس کو اسپیکر نے چیک کرنا تھا کراس. چلو مشال صاحب 30 سیکنڈ آپ فائنل کامنٹ کر دیں, آپ کیا رہے تھے. دیکھیں جی, آج ان کی حکومت کے ایک وزیر نے ہمیں بتایا ہے کہ اچکزئی صاحب کے خلاف کل شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کوئی پٹیشن آ جائے. وہ ہم نہیں لے کر آ رہے, ہمیں نہیں پتا کہ کیسے آئے گی. ہم تو چاہتے ہیں اچکزئی صاحب بن جائے, لیکن بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.